تم نے آج تک جو بھی صحابی کی غلطی بیان کی کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت کر دو. چلو ارے ثابت کرو. چلو ارے بھائی میں کتنا آپ کو دلیل بھیج دیا ہوں واٹس ارے ایپ پہ، ایک آپ بھی پڑھے صحیح نہیں ہے، نہیں. وہ تمہاری طرح سب ضعیف جھوٹی روایتیں. اچھا آپ کے بولنے سے جھوٹی ہو گئی. اچھا امام اچھا احمد بن حنبل کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے. وہ ہاں میں تو جو تم نے حدیثیں بھیجی ہیں ہاں اگر میں ان کی حقیقت تمہیں بتا دوں، اچھا بتا دوں کیا بتا دو جو تم اور نے کیا. بھیجی ہیں ابھی. ہاں بھیجیے تو بتائیے. ہاں رکو ایک سیکنڈ. ہاں تم نے بھیجی تھی، میں نے پڑھ لی تھی وہ. ہاں ہاں میں نے سوچا جس دن فون پہ بات ہوگی اسی دن انشاءاللہ بتائیں گے ان کی حقیقت. ہاں ہاں بتائیے. دیکھو یہ تم نے حدیثیں بھیجی تھی. ہاں ایک بھیجی ہے، یہ کون سی ہے، 16,818. ہاں یہ بقیہ حدیث ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اب اس میں جو ہے حضرت ابو غادیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی بات بیان ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے. جی اب اس میں یہ جو بندہ ہے نا جی کلثوم بن جبیر، جی دیکھ لو سند میں ہے یا نہیں ہے. ہاں ہاں میں پڑھا ہوں ہے ہاں پڑھیے نا. ہاں کلثوم بن جبیر جو ہے جی اس نے جو ہے حضرت ہاں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو پایا ہی نہیں ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اچھا یہ امام الجرح و تعدیل امام ذہبی رحمہ اللہ خود یہ کہتے ہیں یہ اچھا سند ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی وجہ اچھا سے یہ ضعیف ہے. اچھا پہلی اچھا حدیث تو یہ میری ہوئی. بات. اچھا 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 رکیے میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار. دیکھ یہ لیں کون سی کتاب میں بتائے ہیں؟ سیر اعلام النبلا. کیا شرح اور شرح؟ سیر اعلام النبلا امام ذہبی کی کتاب ہے. اچھا ہاں وہ مجھے آپ اسکین بھیج دیجیے گا تاکہ میں پڑھ لوں. جی ٹھیک ہے جی 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 وہ میں مجھے بھیج دوں آپ گا بھیج انشاءاللہ. دیجیے. ہاں انشاءاللہ بھیج دیجیے میں پڑھ لوں تاکہ مجھے بھی بھائی اپنی غلطی کا اصلاح ہو جائے. ہاں میں تو چاہتا ہوں، میں دیکھو کسی سے بحث کرنے کے لیے نہیں ہوں. اب میں دیکھو سوچتا بات ہوں سن لو، پوری بات سن لو، اس کے بعد میں آپ اپنی بات کہیں. ٹھیک ہے. جی جی بولیے. اس کے بعد میں آپ نے پھر یہ دوسری حدیث بھیجی مصنف ابن ابی شیبہ کی. ہاں اس میں کیا ہے کہ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ حضرت علی سے صفین ہاں کے مقتولین کا حکم پوچھا گیا تو آپ نے ہاں فرمایا ان کے اور ہمارے مقتول جو ہیں وہ سب جنتی ہیں، معافیہ ہاں اور میرا معاملہ یہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں میں. جی جی ٹھیک ہے. جی اب یہ جو تم نے حدیث پیش کری ہے اچھا یہ بھی انجینئر مرزا اور تمہاری طرح جھوٹی ہے. اچھا کیسے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں ہاں وجہ اس کی یہ ہے، اس میں جو راوی ہے نا یزید بن اسم، اچھا یزید بن اسم جو ہے اچھا یہ صفین کے وقت موجود ہی نہیں تھا، پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت تو. اچھا اور یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ میں خود لکھی ہوئی ہے. اچھا شیخ اچھا محمد عوامہ لکھتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے کیونکہ یزید بن اسم نے صفین کا دور ہی نہیں پایا ہے، اچھا تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس کے اچھا بعد اچھا میں ہاں 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 ساری حدیثیں جو تم نے بھیجی نا اس کے جواب سن لو، اس کے بعد میں بولنا. جی 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 بولیے نا اس کے بعد میں آپ نے بھیجی ہے سنن الکبریٰ بیہقی، کھول لو تم بھی. ہاں ہاں مجھے یہاں پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہاں جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 469 ہے. جی جی ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ اہل شام کافر ہو گئے بلکہ وہ یہ کہو کہ وہ فاسق اور ظالم ہو گئے. جی ٹھیک ہے. جی اب اس کے اندر جو راوی ہے نا ہاں عبداللہ بن رباح، اچھا تو اس کا نام ہے پورا ابو الحارث عبداللہ اچھا بن ابی رباح. اچھا ٹھیک ہے. جی عبد الحارث بن عبداللہ بن ابی رباح جی جی یہ ایسا بندہ ہے جس کو محدثین جانتے ہی نہیں تھے، آتا پتہ ہی نہیں تھا اس کا کون ہے کون نہیں ہے، اچھا یعنی مجہول ہے. ہم اگر اچھا اصول ہاں حدیث، ہاں میں سمجھ رہا ہوں. ہاں اصول حدیث میں اس کو کہتے ہیں مجہول. جی یعنی جی اس جی بندے کی وجہ سے یہ روایت جو ہے مردود اور ضعیف ہو گئی مرزا کی طرح. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں آپ نے بھیجی ہاں مسلم شریف کی حدیث، جی اور مسلم شریف کی حدیث ہے 4776 جی 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 ہے نا. جی جی اس میں یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن یہ جو ہے عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ جی جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے یہ جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں معاویہ کہ ہمیں مال لوٹنے اور ناجائز مطلب جو ہے ہاں کھانے کا حکم دیتے ہیں. جی اس طرح کا جی حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں اگر آپ جو ہے اسی بات کو ہاں مسلم شریف کی شرح میں اگر دیکھ لیتے نا تو اچھا امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اچھا کیا جواب دیا ہے پتہ؟ کیا؟
یہ جو بندہ تھا نا عبد بن عبد الرحمن یہ رب کعبہ جو راوی ہے اس کا، جی جی ٹھیک ہے، جی یہ صفین کے درمیان جو ہے وہ حضرت علی کے گروہ میں تھا، اچھا یعنی حضرت امیر معاویہ کا مخالف تھا۔ جی اب یہ جب مخالف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف تو بولے گا ہی، اچھا لیکن سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اچھا یہاں پر عبد الرحمان، دیکھو اسلام کا ایک اصول ہے، ساجد بھائی پیار سے اور ٹھنڈے دماغ سے سمجھو، جی 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 اگر بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ساجد جو ہے وہ بلاತ್ಕಾری ہے، جی جی ساجد ریپسٹ ہے، اچھا ساجد زناکار ہے، تو میری یہ بات ایسے ہی ماننی نہیں جائے گی، بلکہ مجھ سے دلیل یا پروف پوچھا جائے گا کہ بھائی تو نے کس بالکل کا ریپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کا، بالکل تو نے بالکل کہاں شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے اس کو، جی یہ بالکل سارے دلائل مانگے جائیں گے مجھ سے، تب جی جا کر جی کے آپ کا الزام شرابی یا جواری ہونا ثابت ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی بالکل یہاں پر موجود ہے کہ عبد اچھا الرحمان بن عبد رب کعبہ جو الزام لگا رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اچھا نہ تو کوئی گواہ پیش کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت دے رہا ہے، اچھا تو لہذا اس کا یہ الزام لگانا سرے سے بالکل باطل اور مردود ہے۔ اچھا تو یہ ساری کی ساری جو بھی روایتیں تم نے بھیجی تھی مسلم اچھا شریف کو چھوڑ کر کے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، اور مسلم کی اگر حدیث یہ ضعیف یہ صحیح بھی ہے پھر بھی یہاں پر عبد الرحمان بن عبد رب کعبہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا جو وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا جی جی تو میرا یہ کہنا ہے تو پھر لوگوں میں مشہور کیوں کہ صحیح بخاری مسلم صحیح ہے نہیں؟ ہاں تو صحیح ہے، بالکل سند تو بالکل صحیح ہے نا عبد الرحمان بن عبد رب ہاں تو کعبہ تک۔ بس نا تو بس اب کیا چاہیے ثبوت کیا چاہیے جب حدیث میں آ کے اس کے ریفرنس میں اسٹیٹس میں وہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے تو آپ مانو نا۔ بھائی اسلام کا یہ اصول ہے کسی پر ہاں الزام لگانے کے لیے دو اچھا گواہوں کی ضرورت اور ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں اچھا پہ عبد رب کعبہ نے نہ کوئی ثبوت پیش کیا ہے نہ ہی کوئی گواہ پیش کیے تو ہیں۔ اس میں ثبوت کیا ہے؟ سند اگر بالکل صحیح ثبوت کیا ہے اس میں چاہیے؟ سند جو ہے عبد الرحمان بن عبد رب کعبہ تک صحیح ہے، لیکن ہاں عبد رب کعبہ نے امیر معاویہ پہ جو الزام لگایا اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ ہاں تو مطلب کیا ثبوت پیش کریں بھائی اس میں پیش کیا کریں جب کہ یہ پوری حدیث ہی تو لکھ کے بتائے ہیں نا کہ ایسا ایسا ایک بار ہوا، وہ بھی تو مجلس میں ہوں گے تبھی تو یہ حدیث بیان بھائی ہوئی، حدیث کی صنعت صحیح ہے۔ دیکھو ایسا ہے بھائی، تم ہاں بالکل اصول سے ہٹ رہے ہو ساجد میاں۔ نہیں میں اصول سے سنیے سنیے کسی سنیے پر سنیے الزام میری لگانے کے بات لیے سنیے میری قرآن نے بات کیا سنیے بتایا؟ دو پہلے میری گواہوں بات کی سنیے ضرورت اور ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بات سنیے بھائی وہ ثبوت اور گواہ کہاں ہیں؟ اچھا میری بات سنیے ہاں آپ جو بول رہے ہیں ہوں تو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں ہوں کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ مطلب محدثین نے تو جو مطلب لکھے ہیں مطلب صحیح مسلم جو لکھے ہیں صحیح مسلم کے جو امام ہوں مسلم ہیں وہ تو پورا دلیل کے ساتھ ہی لکھے تھے نا۔ بھائی کیا دلیل ہے؟ کس دلیل کے ساتھ میں لکھے تھے؟ یہ اگر حدیث کا صحیح ہونا اگر ثابت ہے تو حدیث بھی تو صحیح ہوگی نا۔ ارے اس میں اللہ کے بندو، میری بات حدیث کی سنیے۔ سند صحیح ہے جی لیکن اس جی میں جو الزام وہ لگا رہا ہے وہ الزام ثابت نہیں ہے۔ اچھا ایسے کتنی حدیث صحیح ہے الزام صحیح ہے ہاں سکتا ہے مسلم ایسے شریف میں اور بھی روایتیں ہیں اس طرح کی، مسلم شریف میں ایک روایت اور بھی ہے جی بولیے۔ جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ بن حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جی اپنی بیٹی یعنی ام حبیبہ کا نکاح ہاں کرنے کی بات اللہ کے رسول سے کہی تھی، ٹھیک ہے جی بالکل ہے بالکل نہیں کہی تھی نا؟ جی اور اس میں یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ میں اسلام لانے سے پہلے یعنی نکاح کی بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے میں مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب جو ہے میں اسلام لانے کے بعد میں کفار سے لڑوں، مجھے کوئی کسی جگہ کا امیر بنا دیجیے تاکہ میں کفار سے لڑوں، ٹھیک ہے؟ جی جی ائمہ محدثین کہتے ہیں یہ بات تاریخ کے خلاف ہے، اچھا یعنی جس وقت ام حبیبہ کا نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جی وقت ابو سفیان تو ایمان بھی نہیں لائے تھے، اچھا لیکن اس میں ساتھ میں یہ ہو رہا ہے کہ ایمان بھی لائے ہوئے ہیں وہ اور اپنی بیٹی کا نکاح کی وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہاں میں یہ بھی کہنا ہے کہ میں مسلمانوں سے لڑوں، ایسی جگہ کوئی مجھے متعین کر دیجیے۔ اچھا تو یہ مجھے آپ حدیث نمبر بتا دیجیے یا میں پڑھ لوں تاریخ کی روایت میں پڑھ لوں گا، آپ مجھے جی جی حدیث نمبر بتا تو امام ابن تیمیہ اور امام دیجیے۔ ابن حزم اور امام ہاں ابن قیم یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین کہتے ہیں یہ جی حدیث تو صحیح ہے لیکن اس ہاں کے اندر جو واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے نا یہ جی تاریخ کے حساب سے صحیح نہیں ہے، تو وہ اچھا یہ کہہ کر کے اس بات کو کنڈم کرتے ہیں، تو اس طرح کی اچھا روایت آ جاتی ہے، سند صحیح ہے بالکل الحمدللہ۔
अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस की भी सनद सही है, तो लेकिन मेरा इसमें जो इल्जाम अच्छा लगा रहा है ना वो साबित नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं इस हदीस को मानूं या ना मानूं, इल्जाम को ये नहीं बताइए। मानेंगे। हाँ, इल्जाम हाँ, को नहीं मानेंगे उसके। इल्जाम को नहीं मानना है। जी। तो अगर मान लो कि अगर मैं ये हदीस किसी को मैं बोलता हूँ कि ये दलील है, हाँ ये मतलब हदीस अगर सही है, तो मुझे उसके बारे में क्या जवाब देना पड़ेगा? अगर सामने वाला बोल दिया मेरे जैसा सवाल कर, वो बोलेगा भाई जब हाँ। इल्जाम नहीं माना जाएगा तो हदीसों में लिया क्यों गया, उसको सही दे देते। अच्छा, ये चलें हदीस साबित चलें नहीं है। चलें, ये भी मैं जवाब दे देता हूँ इसका। जी जी। अगर आपसे कोई इस तरह से सवाल करता है तो आप जी उससे कहिए इसी सही मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है कि हाँ अली झूठा जी। है, झूठा अच्छा दगाबाज है, अच्छा। गद्दार है। ये जी इसी सही मुस्लिम में लिखा हुआ है। और अच्छा कहने वाले कोई और नहीं है। यहाँ तो एक अब्दुर्रहमान अब्दुर्रब काबा है जो हजरत अमीर मुआविया का मुखालिफ है, लेकिन हजरत अली को जो कह रहा है ना ये सब झूठा, मक्कार, दगाबाज और गुनाहगार, जी। ये कहने वाला कोई और नहीं है, अहले बैत में से ही इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हैं। तो उससे कहिए कि भाई ये भी तो लिखा हुआ मुस्लिम शरीफ के अंदर, ये भी मानिए। अरे भाई आप मेरी बात सुनिए, ये तो ये जो झूठा ये मक्कार है, ये मैं हदीस पढ़ा हूँ, ये लिखा हुआ ही नहीं है, ये हदीस में ये वर्ड ही नहीं है। और अगर मैं ये मैं दिखा खुद दूं, आप पढ़ो पढ़ो, मुझे ये हदीस नहीं, पढ़ के तो मुझे भी हदीस मैं अगर दिखा दूं, नहीं, तो मैं बोल तो रहा हूँ आपको, दिखाने की बात छोड़िए, आप वहाँ से पढ़िए या तो फिर मुझे बताइए, मैं अभी देखता हूँ। मैं आपको ये हदीस सेंड कर दूंगा। हाँ नहीं, हजरत, नंबर बता दीजिए, अगर नंबर याद है आपको। नहीं अभी हदीस नंबर याद नहीं, मैं तो पूरी हदीस सेंड कर दूंगा आपको ये। जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है ना? क्योंकि ये मुझे याद है, क्योंकि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और अली रजी अल्लाह अन्हु के अरे जो वो सब तुम छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ अगर वो दिखा दूंगा तो फिर हाँ इस वाली नहीं, हदीस के मेरी मुकाबले बात में इस सुनिए, वाली मेरी हदीस को बात पेश करना सुनिए आप। भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात अरे सुनिए। मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जा हाँ रहा हूँ, मुझे वक्त हो रहा है, मुझे कहीं जाना है, सुनो पहले। मैं कह अच्छा रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में, वो मैं जी आपको दिखाऊंगा। जब आपको जी दिखा बिल्कुल। दूंगा मैं, तो जी ये जो बिल्कुल। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा वाली बात है ना, कोई अगर इस जी हदीस पे एतराज करता है तो तुम ये वाली हदीस पेश करना उसके सामने, ठीक है? जी अगर ये ठीक मुस्लिम है। शरीफ में दिखा दूं तो मैं, ठीक है? अच्छा